بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شہد یا شہد کی مکھی کے بارے میں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ یاسین میں، ہم نے انہیں مویشیوں کو اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہے؟ شہد کی مکھی، یہ بات کم و بیش ہر انسان کے علم میں ہے کہ شہد انسان کے جسم کے لیے بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہوں گے جو اس شہد کی مکھی کے پیدا کرنے والے غیر معمولی خوبیوں سے واقف ہوں۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی خوراک پھولوں کا رس ہے جو موسم سرما میں نہیں ملتا، اسی وجہ سے وہ موسم گرما کے دوران حاصل شدہ رس میں اپنے جسم کے خاص رطوبتیں ملا لیتی ہیں اور پھر ایک نئی غذا بخش شے بناتی ہیں جسے شہد کہتے ہیں۔ وہ اسے آنے والے موسم سرما کے مہینوں کے لیے ذخیرہ کر لیتی ہے۔ شہد کی مکھیاں شہد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ مکھیاں دوسری بہت سی مخلوق کی مانند انسان کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی ہیں۔ جس طرح ایک مرغی ہر روز ایک انڈا دیتی ہے حالانکہ اسے ضرورت نہیں ہوتی، اور گائے کو جس قدر دودھ اپنے بچڑے کے لیے درکار ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ دودھ دیتی ہے۔ پھولوں پر نشان لگانے کا طریقہ، جب کبھی کوئی شہد کی مکھی ایک پھول سے رس چوس کر لے آ چکی ہوتی ہے تو بعد میں آنے والی مکھی کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ کوئی مکھی پہلے بھی اس پھول کا رس لے گئی ہے۔ ایسی صورت میں وہ اس پھول کو فوراً چھوڑ دیتی ہے، اس طرح سے ان کا وقت اور توانائی بچ جاتی ہے۔ مگر بعد میں آنے والی مکھی کو اس بات کا علم کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ پھول کی پڑتال کیے بغیر سمجھ جاتی ہے کہ اس پھول کا رس پہلے ہی کوئی شہد مکھی چوس کر لے گئی ہے؟ یہ یوں ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ شہد کی مکھی جو پہلے اس پھول سے رس چوسنے آئی تھی، وہ اس پھول پر ایک خاص قسم کے عطر کا ایک قطرہ گرا کر چلی جاتی ہے تاکہ اس کی آمد کے بعد میں آنے والی مکھی کو علم ہو جائے۔ جب وہ کبھی بعد میں کوئی شہد کی مکھی اس پھول کو دیکھتی ہے، وہ اس خوشبو کو سونگھ کر اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ پھول اب اس کے کسی کام کا نہیں رہا اور سیدھی کسی اور پھول کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح بعد میں آنے والی شہد کی مکھیاں اس پھول کو اپنا وقت ضائع نہیں کرتیں۔ شہد میں موجود اس میں حراروں کی کم سطح ہوتی ہے، یہ خون کے اندر تیزی سے حل ہو جاتا ہے، یہ خون بنانے میں مدد دیتا ہے، یہ بیکٹیریا کو جگہ نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ نحل میں، اس مکھی کے پیٹ میں سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ جاشیہ میں، اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔